مشرق سے لے کے مغرب تک، شمال سے لے کے جنوب تک 24 گھنٹہ جس کتاب کی تلاوت ہوتی ہے وہ قرآن پاک ہے۔ تبھی تو حضور غیاث ملت مدینہ العلوم سے دنیا کو پیغام دے رہے ہیں کہ صحرا میں، جنگلوں میں، بیابان میں پڑھو، مینار گر پڑے تو میدان میں پڑھو، یہ بے خبر نجومی تمہیں کیا بتائیں گے کل ہونے والا کیا ہے، قرآن میں پڑھو۔ جب سے گلزار نے ڈالی ہے عنایت کی نظر، کانچ کے ٹکڑے ہیں ہیروں میں گنے جاتے ہیں۔ ویسٹ انڈیز ہو، آئرلینڈ ہو، نیدرلینڈ ہو، کینیڈا ہو، ان تمام ممالک میں لوگ قرآن کو چوم رہے ہیں، سینے سے لگا رہے ہیں اور اسلام بھی قبول کر رہے ہیں۔ ان لوگوں کا کہنا ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ جس کتاب کو پڑھتے ہیں گڑوا والوں، وہ کتاب قرآن پاک ہے۔ سب سے زیادہ جس کو یاد کیا جاتا ہے وہ قرآن پاک ہے۔ سب سے زیادہ جس کا احترام کیا جاتا ہے وہ قرآن پاک ہے۔ سب سے زیادہ جس کے ریفرنس دیے جاتے ہیں وہ قرآن پاک ہے۔ سب سے زیادہ جس کے حوالے دیے جاتے ہیں وہ قرآن پاک ہے۔ مشرق سے لے کے مغرب تک، شمال سے لے کے جنوب تک 24 گھنٹہ جس کتاب کی تلاوت ہوتی ہے وہ قرآن پاک ہے۔ تبھی تو حضور غیاث ملت مدینہ العلوم سے دنیا کو پیغام دے رہے ہیں کہ صحرا میں، جنگلوں میں، بیابان میں پڑھو، مینار گر پڑے تو میدان میں پڑھو، یہ بے خبر نجومی تمہیں کیا بتائیں گے کل ہونے والا کیا ہے، قرآن میں پڑھو۔ زندہ باد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، صبح طیبہ کانفرنس، مسلک اعلیٰ حضرت، زندہ باد، زندہ باد۔ بہت اچھا قاری صاحب، زندہ باد، زندہ باد۔ اللہ کے بولو، انجن ایسا انجن تو میں نے دیکھا ہی نہیں۔ ڈبے میں کمی ہے، بولیے ڈبے، سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ دیکھیں آپ دا قرآن this is a book of law۔ یہ قرآن قانون کی کتاب ہے۔ قانون کی جتنی باتیں ہمیں عطا کرتا ہے۔ قرآن کے اندر نماز کا ذکر ہے۔ نماز should be mentioned in this Quran because namaz is the law of Islam۔ روزہ should be mentioned in this Quran because روزہ is the law of Islam۔ زکاة should be mentioned in this Quran because زکاة is the law of Islam۔ حج should be mentioned in this Quran because حج is the law of Islam۔ قرآن میں نماز کا ذکر ہے، ہونا چاہیے، اس لیے کہ نماز قانون اسلام ہے۔ قرآن میں زکاة کا ذکر ہے، ہونا چاہیے، اس لیے کہ زکاة بھی قانون اسلام ہے۔ قرآن میں روزے کا ذکر ہے، ہونا چاہیے، اس لیے کہ روزہ بھی قانون اسلام ہے۔ قرآن میں حج کا ذکر ہے، ہونا چاہیے، اس لیے کہ حج بھی قانون اسلام ہے۔ تو قانون کی جتنی باتیں قرآن کے اندر ہے اس میں ہمارے لیے ہدایت ہے، اصلاح ہے۔ لیکن سوال پیدا ہوتا ہے، مسلمانوں غور کرو کہ قرآن میں جہاں نماز کا ذکر ہے، اسی قرآن میں حضرت لقمان کا بھی ذکر ہے۔ جو اولیاء اللہ پہ اعتراض کرتے ہیں کہ کہاں اولیاء اللہ کا نام ہے، تم لوگ سنی لوگ، بریلوی لوگ اچھل کود کرتے ہیں، وہ سنیں قرآن میں جہاں نماز کا ذکر ہے اسی قرآن میں حضرت لقمان کا بھی ذکر ہے۔ جہاں قرآن میں روزے کا ذکر ہے اسی قرآن میں حضرت مریم کا ذکر ہے۔ جہاں قرآن میں اصحاب کہف کا، جہاں قرآن میں زکوٰۃ کا ذکر ہے اسی قرآن میں اصحاب کہف کا بھی ذکر ہے، اصحاب رقیم کا بھی ذکر ہے۔ جہاں قرآن میں حج کا ذکر ہے اسی قرآن میں حضرت عیسیٰ کے حواریوں کا بھی ذکر ہے، عیسیٰ کے حواریوں کو بھی ذکر ہے۔ جہاں قرآن میں ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کا ذکر ہے اسی قرآن میں اللہ کے ولیوں کا بھی ذکر ہے، اللہ کے دوستوں کا بھی ذکر ہے۔ اے اللہ کے نیک بندوں کے بھی واقعات ملیں گے۔ The question that about this sentence, about this ayah, why قرآن ان کا نام کیوں دے رہا ہے؟ قرآن میں اللہ کے نیک بندوں کے واقعات کیوں ہیں؟ تو حضور غیاث ملت آپ کو جواب دیتے ہیں، مسلمانوں سنو 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 سنو، قرآن ہمیں بتا رہا ہے، دیکھو نماز پڑھو، روزہ رکھو، حج کرو، زکوٰۃ ادا کرو، ماں باپ کا احترام کرو، ان
کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش آؤ, چوری مت کرو, شراب مت پیو, زنا کے قریب مت جاؤ, ناپ تول میں کمی نہ کرو, چیزوں میں ملاوٹ نہ کرو, وعدہ کرو تو پورا کرو, اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑے رہو, عبادت کرو, ریاضت کرو, مگر ساتھ ہی ساتھ اللہ کے ولیوں کا بھی ذکر کیا کرو, اللہ کے دوستوں کا بھی ذکر کیا کرو. تو پتا چلا کہ اللہ کے ولیوں کا ذکر کرنا یہ سنیوں کی منمانی نہیں ہے, بلکہ منشأ ربانی ہے, مرضی كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. بے شک اللہ کے نیک بندوں کے واقعات ہیں عقل والوں کے لیے عبرت کا سامان. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. آپ قرآن پڑھیے, یہ مدرسہ قادریہ مدینۃ العلوم آپ سے کہہ رہا, آپ سے آپ قرآن پڑھیں, قرآن پڑھیں تو دیکھیں گے آپ, اور اس پہ غور بھی کریں. قرآن پڑھیں گے تو دیکھیں گے کہ قرآن میں کوہ طور کا ذکر ہے. کوہ طور ایک پہاڑ ہے, بہت بڑا پہاڑ نہیں ہے, مگر اس پہاڑ کو نسبت ہے, تعلق ہے اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام. ارے چل جاؤ مسلمانوں, اس پہاڑ کو تعلق ہے اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے. آپ قرآن پڑھیے تو قرآن میں چینٹی کا ذکر ہے, کیونکہ اس چینٹی کو نسبت ہے اللہ کے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام سے. کیا کہنا. آپ قرآن پڑھیں تو قرآن میں گدھے کا ذکر ہے, یعنی گدھا بھی, کیونکہ اس گدھے کو نسبت ہے اللہ کے نبی حضرت عزیر علیہ السلام سے, یعنی گدھا بھی نسبت والا, گدھا بھی نسبت والا ہو جائے, تعلق والا ہو جائے تو قرآن اسے بھی عزت عطا فرما دیتا ہے. آپ قرآن میں پڑھیں تو قرآن میں کتے کا ذکر ہے, وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ. اصحاب کہف کا کتا 309 سال تک چوکھٹ پہ بیٹھا رہا. اصحاب کہف کا کتا, اصحاب کہف کا کتا, اور کیا کمال کا کتا ہے بھائی. دنیا کے کتے بھونکتے ہیں مگر اصحاب کہف کا کتا بھونکتا نہیں. کیا کہنے. اصحاب کہف کا کتا بھونکتا نہیں, کیونکہ کتے دو وجہ سے بھونکتے ہیں, جب ڈرتے ہیں تب بھونکتے ہیں, جب ڈراتے ہیں تب بھونکتے ہیں. مگر اللہ کے ولی کا کتا نہ ڈرتا ہے نہ ڈراتا ہے. تو پتا چلا کہ جب ولی کا کتا اتنا بے خوف ہے تو خود ولی کتنا بے خوف. واہ واہ. عبرۃ لأولی الالباب. بے شک اللہ کے نیک بندوں کے واقعات میں سامان موجود ہے. اب دیکھیں آپ قرآن اور شان ولایت, بڑی جلدی میں آ رہا ہوں. قرآنک واقعہ میں سنا رہا ہوں آپ کو, شارٹلی سنیں, آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا. The history of yellow cow and Bani Israel. The history of yellow cow and Bani Israel. بنی اسرائیل میں ایک آدمی کا مرڈر ہو گیا. Who is murdered? Nobody know. کوئی جانتے نہیں کہ مرڈر ہے کون. سب لوگ مشورہ کر کے اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے اور کہا ہم اللہ کے نبی ہیں, کچھ ایسی دعا کر دیجئے کہ اللہ تعالیٰ مردے کو زندہ کر دے اور وہ خود قاتل کا پتہ بتا دے. کیا کہنا. ماشاءاللہ. اب دیکھیں قرآن کہتا ہے, پہلا پارہ سورۃ البقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 67. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَنَا مَا هِيَ قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. جب یہ لوگ گئے تو اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم ایک گائے لو. یہ 3500 سال پہلے کا واقعہ بیان کر رہا ہوں. تم ایک گائے لو. اب ان لوگوں نے کہا کس طرح اور اس کو ذبح کرو. اب یہ لوگ بکرادی کرنے لگے
کہ ذرا سے کچھ اوصاف بتا دے اس کا رنگ کیسا ہو، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن میں کہ نہ بہت زیادہ مطلب چھوٹی ہو، نہ بوڑھی ہو، نہ بچی ہو، عوانم بین ذالک، بیچ کی ہو، دیکھنے میں زرد رنگ کی ہو، پیلے رنگ کی ہو، خوبصورت ہو، مسلمۃ لا شیء فیہا، چاروں طرف سے بے داغ ہو۔ اب جیسا قرآن نے کہا، جب ویسے ہی گائے مل گئی تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اسے ذبح کرو، اسے ذبح کیا گیا۔ پھر ہوا کہ اس کے جسم سے گوشت کا ایک ٹکڑا نکالو، مردے کو مارو، فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهِ، مردے کو مارا گیا۔ كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، ہم ایسے ہی مردوں کو زندہ کرتے ہیں لعلکم تعقلون، تاکہ اپنی نشانیاں دکھائیں اپنے والوں کو۔ اب دیکھیں آپ، مفسرین فرماتے ہیں کہ دم کی جانب سے گوشت کا ایک ٹکڑا نکالا گیا، مردے کو مارا گیا، مردہ زندہ ہو گیا، قاتل کا نام بتا دیا۔ کیا کہنا؟ اب سوال پیدا ہوتا ہے، اللہ جب مردے ہی کو زندہ کرنا تھا، تیرا نبی ان کے درمیان موجود تھا، وہ دعا کرتے تو قبول کر لیتا، اتنا لمبا چکر کیوں کہ گائے لو جو نہ بوڑھی ہو، نہ بچی ہو، درمیان کی ہو، پیلے کلر کی ہو، خوبصورت ہو، اتنا لمبا چکر کیوں؟ جواب ملے گا، میں اللہ ہوں، تم بندے ہو۔ کیا کہنا؟ واہ! I'm Allah, your servant, I'm creator your man، میں تمہارے مین کو بنانے والا ہوں۔ قیامت تک کچھ ایسے لوگ پیدا ہوتے رہیں گے جو اولیاء اللہ پہ اعتراض کریں گے، نکتہ چینی کریں گے، ان کو جواب کہاں سے ملے گا؟ یہاں سے ملے گا۔ کیسے ملے گا؟ ایسے ملے گا، ارے نادان، جب ایک مردہ جانور کے گوشت کے ٹکڑے سے مردہ زندہ ہو سکتا ہے تو غوث اعظم کی ٹھوکر سے مردہ زندہ کیوں؟ زندہ باد، زندہ باد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، صبح طیبہ کانفرنس، مسلک اعلیٰ حضرت، زندہ باد، زندہ اعظم کی ٹھوکر سے مردہ زندہ کیوں نہیں ہو سکتا؟ گوشت میں اللہ نے طاقت عطا فرمائی ہے، زندہ باد، زندہ آگ کی ٹھوکر میں بھی اللہ ہی نے طاقت عطا فرمائی ہے۔ فرمائیے جو کچھ ہوتا ہے سب اسی کی مرضی سے، اسی کی عطا سے۔ لقد کان فی قصصہم عبرۃ لأولی الالباب، بے شک اللہ واہ! سامان موجود ہے۔ اب دیکھیں آپ قرآن واقعہ، قرآن اور شان ولایت، تیسرا پارہ، سورۃ البقرہ، سورہ نمبر 2، پارہ نمبر 3، آیت نمبر 257۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشها قال انا یحیی هذه الله بعد موتها فاماته الله 100 عام ثم بعث قال كم لبثت قال لبثت يوما او بعض يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنى وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير۔ کیا کہنا؟ سبحان اللہ۔ عزیر علیہ السلام ایک اجڑی ہوئی آبادی سے گزر رہے تھے، بستی سے مراد بیت المقدس، وہاں سے گزر رہے تھے جس کی چھت زمین سے لگ چکی تھی۔ تو اجڑی ہوئی بستی کو دیکھ کر آپ عرض کرتے ہیں، اللہ اس بستی کو مرنے کے بعد کیسے زندہ کرے گا؟ یعنی حضرت عزیر دیکھنا چاہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ مرنے کے بعد مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو 100 سال کے لیے سلا دیا، 100 سال کے لیے، اور جیسے سوئے، یہ صبح کے ٹائم ہے، روح قبض کر لی گئی، اور پھر 100 سال کے بعد اللہ نے انہیں جگا دیا، اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کتنے دنوں تک سوتے رہے؟ انہوں نے عرض کی یومن بعض یوم، ایک دن یا ان سے کچھ کم حصہ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں، قال بل لبثت 100 عام، بلکہ تم پورے 100 سال تک سوتے رہے۔ دیکھو اپنے کھانے کی طرف، ذرا نہیں سڑا، اور دیکھو اپنے گدھے کی طرف، گل سڑ کر اس کا کیا حل ہو گیا۔ فانظر الی طعامک وشرابک لم یتسنى، دیکھو اپنے کھانے کی طرف، دیکھو اپنی پانی کی طرف، ذرا نہیں سڑا۔ یعنی اللہ کے نبی کا کھانا
زمین پہ 100 سال پڑا رہا، سڑا نہیں، 100 سال پڑا رہا، سڑا نہیں۔ طعام کے معنی کھانا، اب کھانے کا معنی طعام۔ تو اے قادریہ مدینہ العلوم کے جلسے میں آنے والوں سنو، جس طرح نبی کا طعام زمین پہ نہیں سڑتا، ویسے ہی نبی کا غلام زمین میں نہیں سڑتا۔ واللہ نبی کے صدقے اللہ ولی کو طاقت عطا فرما دیتا ہے۔ لقد کان فی قصصہم عبرۃ لأولی الالباب، بے شک اللہ کے نیک بندوں کے واقعات میں عقل والوں کے لیے عبرت کا سامان موجود ہے۔ اور دیکھیں آپ قرآن اور شان ولایت، آپ 30ویں پارے میں جائیں، سورہ نمبر 104، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اے حبیب آپ نے دیکھا نہیں آپ کے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیسا سلوک کیا؟ اس سے مراد کون ہے؟ ابرہہ ہے، جو ہاتھیوں پہ چڑھ کر کعبے پہ اٹیک کرنے کے لیے آیا تھا۔ الم یجعل کیدہم فی تضلیل، کیا ان کی ساری چالیں بیکار نہیں کرتی؟ وارسل علیہم طیرا ابابیل، اور ان پہ گول کے گول پرندے چھوڑ دیے۔ ترمیہم بحجارۃ من سجیل، جو ان پر پکی ہوئی مٹی کے پتھر پھینک رہے تھے، اور جس پہ وہ کنکری گرتی وہ ایسا ہو جاتا جیسے کھایا ہوا بھوسا۔ اب مجھے کوئی بتا دے کہ ایک کنکری بھی ادھر ادھر گری ہو، سارے مورخین کہتے ہیں جہاں نشانہ لگایا وہی گری، ایسا کیوں ہوا؟ تو وہ بھی کہتے ہیں اس لیے کہ وہ اللہ کے طرف سے بھیجا ہوا پرندہ تھا۔ ارے نادانو، غیاث ملت میں بتا رہے ہیں کہ جب اللہ کے طرف سے بھیجے ہوئے پرندوں کا یہ عالم ہے تو اس کے نیک بندوں کا عالم کیا ہوگا؟ جب پرندوں کا یہ حال ہے، نیک بندوں کا حال کیا ہوگا؟ لقد کان فی قصصہم عبرۃ لأولی الالباب، بے شک اللہ کے نیک بندوں کے واقعات میں عقل والوں کے لیے عبرت کا ماشاء لائف آف پروفیٹ موسیٰ علیہ السلام۔ اب قرآن پاک پڑھیں، سورۃ الشورى 19واں پارہ، سورہ نمبر 27، سورہ نمبر 26، آیت نمبر 52، پورا مکمل 8واں رکوع پڑھیں آپ۔ اس میں لکھا ہوا ہے، دیکھیے آپ ولی کی ضرورت کیوں اور رہبر کیسا ہو، رہبر کیسا ہو، مقتدی کیسا ہو۔ آپ دیکھیں، آپ ہم لوگ کسی کو بھی رہبر بنا لیتے ہیں۔ قرآن ہم سے کیا کہہ رہا ہے؟ وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی، اے موسیٰ تم میرے بندوں کو راتوں رات لے کر مصر سے نکل جاؤ۔ بنی اسرائیل سینکڑوں سال سے ظلم کی چکی میں پسی جا رہی تھی اور فرعون اسے پیس رہا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بندوں کو لے کر راتوں رات نکل جاؤ، یقیناً تمہارا پیچھا کیا جائے گا۔ لاکھوں لوگوں کو لے کر آپ نکل گئے مصر سے، فرعون کو پتا چلا، وہ خونی لشکر لے کر پیچھے پیچھے چل پڑا۔ قرآن کہتا ہے فَلَمَّا تَرَاءَ الْجَمْعَانِ، جب دونوں جتھے ایک دوسرے کے قریب آ گئے اور جب حضرت موسیٰ کے ماننے والوں نے فرعون کے خونی لشکر کو دیکھا تو یہ کہنے لگے اِنَّا لَمُدْرَكُونَ، اے موسیٰ تم نے ہمیں پکڑوا دیا، آگے دریا پیچھے فرعون کا خونی لشکر، اب ہم جائیں تو کہاں جائیں؟ آپ نے ہمیں پکڑوا دیا، اب تو ہم پکڑے جائیں گے، اب تو ہم مارے جائیں گے۔ حضرت موسیٰ سنتے رہے سنتے رہے سنتے رہے، فرمایا کلا، ہرگز نہیں، ان معی ربی سیہدین، یقیناً ہمارا رب ہمیں راستہ دے گا۔ تو یہ جو پیچھے چلنے والے ہیں نا، یہ ڈرتے رہتے ہیں، یہ خوف میں ہوتے ہیں، لیکن جو رہبر ہوتا ہے وہ بے خوف ہوتا ہے، رہبر کبھی نہیں ڈرتا۔ اللہ نے ارشاد فرمایا فَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنِ اضْرِب بِّعَصَاكَ الْبَحْرَ، اے موسیٰ دریا پہ لاٹھی مارو۔ حضرت موسیٰ دریا پہ لاٹھی مارتے ہیں، دریا پھٹ گیا۔ اللہ نے پانی کو پہاڑ بنا دیا، دیوار بنا دیا، اور اس کے درمیان
خشک کے راستے بن گئے جس سے آپ پوری قوم کو لے کر گزر گئے. وَأَنْجَيْنَا مُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ أَجْمَعِينَ گزر گئے. اور جب فرعون پہنچا ثم اغرقنا الآخرین تو وہ پانی جو نبی کے احترام میں ہاتھ باندھے کھڑا تھا جیسے فرعون خونی لشکر کے ساتھ پہنچا وہ احترام ختم آپس میں گلے مل گئے. ثم اغرقنا الآخرین فرعون لشکر سمیت ڈوب گیا. اے قادریہ مدینۃ العلوم میں آنے والوں آپ سے روح الامین کہہ رہا ہے کہ فرعون کی طرف بھی کچھ لوگ تھے جو کہہ رہے تھے اے فرعون موسیٰ کو نہ ستاؤ مگر چلے گئے غلط رہبر کے ساتھ. But gone with the wrong leader چلے گئے غلط رہبر کے ساتھ غلط پیشوا کے ساتھ غلط مقتدا کے ساتھ. تو قرآن ہمیں بتا رہا ہے کہ سنو سنو اگر تم برے بھی ہو اگر تم اچھے بھی ہو اور رہبر اگر برا ہو رہبر اگر سڑا ہو رہبر اگر خراب ہو نجات خطرے میں ہے. اور تم اگر برے بھی ہو رہبر اچھا ہو رہبر صالح ہو رہبر اچھا ہو رہبر نیک ہو پیشوا نیک ہو تو نجات یقیناً بخشش یقینی ہے. تو مجھے کہنے دیا جائے ہمارا رہبر غوث اعظم ہے معین الدین ہے نظام الدین ہے قطب الدین ہے فرید الدین ہے علاء الدین ہے بدیع الدین ہے تاج الدین ہے اعلیٰ حضرت ہے مفتی اعظم ہند ہے حافظ ملت ہے برہان ملت ہے مجاہد ملت ہے. اللہ کے کرم سے غیاث ملت ہے. اس لیے ہماری نجات یہاں بھی ہے وہاں بھی ہے. لقد کان فی قصصہم عبرۃ لأولی الالباب بے شک اللہ کے نیک بندوں کے واقعات میں عقل والوں کے لیے عبرت کا سامان موجود. واہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ. جو لوگ رہبر کا انکار کرتے ہیں رہبر کی ضرورت نہیں ہے ان سے میں کہتا ہوں چل سکتے. اب بولیے کیسے نہیں چل سکتے مولانا؟ سنیں آپ بغیر رہبر کے آپ ایک دیوار نہیں بنا سکتے. You may have seen this is a building construction. آپ جب کوئی بلڈنگ گھر بناتے ہیں اور جب بنیاد ڈالتے ہیں دیوار کو چیک کرنے کے لیے ایک ساحول لگتا ہے. دیوار کو چیک کرنے کے لیے دیوار کو چیک کرنے کے لیے کہ دیوار ٹیڑھی ہے کہ سیدھی ہے اس کو چیک کرنے کے لیے ایک ساحول یہ راجگیری میں ایک اوزار ہے ہم اسے لٹکاتے ہیں تاکہ دیوار ٹیڑھی نہ ہو جائے. یہ دیوار بنانے میں گھر بنانے میں مول بنانے میں یہ رہبر ہے. تو اے سنی مسلمانوں غیاث ملت ایک پیغام دے رہے ہیں کہ جب ایک دیوار بغیر رہبر کے سیدھی نہیں ہو سکتی تو زندگی کی اتنی لمبی دیوار بغیر رہبر کے کیسے سیدھی ہو جائے گی. اس لیے ہمیں کہ ہمارا رہبر غیاث زندہ باد. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت صبح طیبہ کانفرنس فیضان حضور غیاث ملت زندہ باد زندہ باد. دیکھیں آپ بغیر رہبر کے آپ ایک تسبیح نہیں پڑھ سکتے. آپ بولے گا روح الامین کیسی بات کر رہے ہیں؟ بغیر رہبر کے ایک تسبیح مکمل نہیں ہو سکتی ہے. یہ دیکھیں آپ یہ تسبیح میں دو بڑے دانے ہوتے ہیں. He is called امام اسے امام کہا جاتا ہے. یہ تسبیح میں رہبر ہے. آپ تسبیح شروع کیے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. جیسے ہی آپ پہنچتے ہیں بڑے دانے پر آپ سمجھ گئے you have the stop. بولو بولو کیا بولیے کیا سمجھ گئے؟ you have the stop. یہاں آپ رک گئے. اب تسبیح کو چینج کر دیا الحمدللہ 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 الحمدللہ. جیسے پہنچے you have the stop. آپ یہاں سے تسبیح چینج کر دیے اللہ اکبر. تو جو گول بڑا دانا ہے یہ تسبیح میں رہبر ہے. اے سنی مسلمانوں جب ایک تسبیح بغیر رہبر کے پوری نہیں ہو سکتی تو زندگی کی اتنی بڑی تسبیح بغیر رہبر کے کیسے پوری ہو جائے گی؟ اس رہبر کی ضرورت ہے اور اللہ کا کرم ہے کہ ہمارا رہبر غوث اعظم ہے نظام الدین ہے قطب
الدین ہے، صابر پاک ہے، وارث پاک۔ کیا کہنا، واہ واہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، سبحان اللہ، زندہ باد زندہ باد۔ اولیاء اللہ پر، بزرگان دین پر، حسین پاک پر اعتراض کرتے ہیں۔ سنیں آپ، میں قرآن پاک سے آپ کو بتا رہا ہوں، یہ دیکھیے سورۃ النمل 19ویں پارے میں ہے، سورہ نمبر 27، آپ پڑھیے گا، اس میں آپ کو ملے گا یہ سورۃ النمل، چیٹی والی سورت۔ یہ چیٹی دیکھنے میں تو کچھ نہیں ہے، 4-5 ہزار گزر جائے اندر سے پتہ نہ چلے جب تک حرکت نہ ہو، لیکن اس کے نام سے مکمل ایک سورت ہے قرآن میں، سورۃ النمل۔ کبھی آپ نے غور کیا 19ویں پارے میں کہ آخر یہ ہے کیا؟ آئیے میں آپ کو بیک گراؤنڈ بتاؤں۔ حضرت سلیمان اپنے لشکر کے ساتھ وادی نمل سے گزرنے والے تھے، جہاں چیٹیاں بکثرت پائی جاتی تھی۔ ابھی بہت دور ہے، بہت دور، ایک چیٹی کہتی ہے اپنے ساتھیوں سے، "Oh aunt, enter your house. My lord Hazrat Suleiman and his army crush you under the foot unknowingly." اے چیٹیوں اپنے اپنے بلوں میں داخل ہو جاؤ۔ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وهم لا یشعرون۔ اپنے اپنے بلوں میں داخل ہو جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو سلیمان علیہ السلام کا لشکر تمہیں کچل دے۔ سلیمان علیہ السلام بہت دور ہے، بہت دور، مگر چیٹی کی آواز سن لیتے۔ کیا کہنا، ماشاء اللہ، بولیے نا، اور قرآن میں لکھا ہے آواز بھی سنتے ہیں، مسکراتے بھی ہیں۔ تھوڑا صحیح کو دینا، میں ایک آیت پڑھوں گا، سنتے بھی ہیں اور مسکراتے بھی ہیں۔ قرآن میں ہے فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّن قَوْلِهَا۔ کیا کہنا، سن کر کے وہاں پر جو ہے آپ تبسم فرما رہے ہیں، اور جب وادی نمل میں پہنچے آپ نے لشکر کو ٹھہرنے کا حکم دیا، اے ٹھہر جا، یہاں تک کہ تمام چیٹیاں اپنے اپنے بلوں میں داخل ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ کو یہ ادا بڑی پسند آئی، اللہ نے ان کے نام کی پوری ایک سورت نازل کر دی، سورۃ النمل۔ کیا کہنا، ماشاء اللہ، سوال پیدا ہوتا، the question rather dead، حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں ہزاروں واقعات ہیں، آخر اس چیٹی میں خاص بات کیا ہے؟ تو مسلمانوں میں تمہیں بتا رہا ہوں، اس چیٹی میں خاص بات یہ ہے کہ وہ چیٹی صرف اپنی فکر نہیں کر رہی، پوری قوم کی فکر کر رہی ہے، صرف خود نہیں بچ رہی ہے، پوری قوم کو بچا رہی ہے، صرف خود سیف نہیں ہو رہی ہے، پوری قوم کو سیف کر رہی ہے۔ اللہ کو یہ ادا بڑی پسند آئی، اب قرآن میں آنے کی وجہ سے اس چیٹی کو لوگ قیامت تک یاد کریں گے۔ تو اے مسلمانوں، قادریہ مدینۃ العلوم میں آنے والوں سنو، جب ایک چیٹی اپنی قوم کو بچا لے تو اتنی عزت، ارے حسین پاک نے تو اسلام کو بچایا ہے، زندہ باد زندہ، قرآن کو بچایا ہے، اسلام کو بچایا ہے، غوث پاک نے شریعت کے تنے بے جان میں جان ڈال دی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ سنو، گردنیں کاٹنا تمہارا کام ہے، زندہ رکھنا ہمارا کام ہے۔ لحق کے بولیے، حسین زندہ ہے، سبحان اللہ، ہمارے مجلسوں میں زندہ، محفلوں میں زندہ، ذکر میں زندہ، فکر میں زندہ، سبحان اللہ، میناروں میں زندہ، قرآن کے پاروں میں زندہ۔ حسین نیزے پہ بولو، حسین نیزے پہ قرآن سنائے جاتے ہیں، حسین نیزے پہ، حسین نیزے پہ قرآن سنائے جاتے ہیں، شہید مرتا نہیں سب کو بتائے جاتے ہیں، شہید مرتا نہیں سب کو بتائے جاتے ہیں۔ واہ، بتا رہا ہوں، آج لوگ اولیاء اللہ پہ اعتراض کرتے ہیں، اور یہ معراج کا مہینہ الحمدللہ،
रजब का महीना इज्जत, अजमत और हुर्मत का महीना है। इसी महीने में नमाज मुसलमानों पर 5 वक्त क़यामत तक के लिए फर्ज हुई। सुभान अल्लाह बोलिए। और मेराज का मुकद्दस वाक़या भी इसी महीने में पेश आया और ज़कात भी इसी महीने में मुसलमानों के ऊपर फर्ज हुई। सुभान अल्लाह। अल्लाह के बोलो। अब देखें आप लोग बोलते हुजूर कैसे गए और आए। अब सुभान अल्लाह असरा पे गौर करेंगे तो कोई एतराज ही नहीं कि ले जाने वाला कौन है। आइए देखिए आप, मैं एक जवाब देता हूँ कि अल्लाह के वली के अंदर जब ये ताकत है तो जो रब कायनात है वो क्या नहीं कर सकता। सुभान अल्लाह। आप 19वां पारा पढ़े सूरह नम्ल में, अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, क़ाल अल्लज़ी इंदहु इल्मुम मिनल किताब अना आतीका बिही क़ब्ल अन यरतद्द इलैका तर्फुक फलम्मा रआहु मुस्तक़िर्रन इंदहु क़ाल हाज़ा मिन फ़ज़्लि रब्बी लियब्लुवनी अअश्कुरु अम अकफ़ुर वमन शकरा फ़इन्नमा यशकुरु लिनफ़्सिही वमन कफ़रा फ़इन्न रब्बी गनिय्युन करीम। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के ज़माने में क्या हुआ, एक अंग्रेज ने रिसर्च किया इस पर। क्या आओ देखे कुरान में लिखा हुआ है, लंदन का एक अंग्रेज ने जब इस आयत को पढ़ता है सूरह नम्ल के आयत नंबर 42 को, कहता है कि कुरान में लिखा हुआ है कि तख्ते बिल्किस जो है पलक झपकने से पहले ही लाया है। लहक के बोले और लहक के बोलो, पलक झपकने से पहले। उसने कहा रे ये कैसे हो सकता है। कहा क्यों नहीं हो सकता। कहा बैतुल मुकद्दस से यमन 2500 किलोमीटर है, नियर अबाउट 2300 किलोमीटर। अगर बाय एयर लाते तो 3 घंटा, बाय सी लाए तो 3 दिन, बाय ट्रेन लाए तो 40 घंटा और बाय रोड आए तो कम से कम 35 से 50 घंटे। ये पलक झपकने से पहले तख्ते बिल्किस यमन से बैतुल मुकद्दस आया कैसे। आप जानते हैं अंग्रेज लोग तो रिसर्च करते हैं, हम लोग तो रिसर्च के लफ्ज से भी दूर भागते हैं। वो खोजबीन करता रहा, उसका दिल नहीं भरा, उलमा किराम के पास गया, वो मुतमईन नहीं हुआ तो किसी ने कहा ऐसा करो कि तुम पाकिस्तान चले जाओ। कहाँ चले जाओ। पाकिस्तान चले जाओ, वहाँ बड़े बड़े उलमा मशाइख खानकाएं हैं, तुम्हारा सवाल जो है वहाँ हल हो जाएगा। हाँ भैया। तो जो लोग उसको लेकर के आए थे वो कभी यहाँ लेके जाए, कभी वहाँ लेके जाए, कभी इधर लेके जाए, कभी उधर लेके जाए। तो उलमा ने उन्हें बताया कि जो काम अक्ल इंसानी के बाहर हो, किसी वली से हो जाए उसे करामत कहते हैं और किसी नबी से हो उसे मोजिज़ा कहते हैं। कायल करने की कोशिश की मगर वो किसी की सुनता ही नहीं था। आई एम नॉट सेटिस्फाइड, मैं मुतमईन नहीं हुआ। अच्छा मत। लोगों ने कहा एक काम करो यार, तुम लाहौर आए हो, पाकिस्तान आए हो तो जरा लाहौर घूम लो। अब देखिए एक कार बुक करके उनको लाहौर घुमाने की तैयारी शुरू। वो जब लाहौर घूमने के लिए निकले तो कहा देखो ये मीनारे पाकिस्तान है, ये शाही चबूतरा है, ये शाही मकबरा है, ये शाही कुतुब खाना है, ये शाही ये है, ये शाही हमाम है, ये शाही किला है, ये शाही बाजार है वगैरह। घुमाते घुमाते जब उनकी गाड़ी बादशाह तरीकत फैज़े आलम हजरत दादा अली हजबेरी के मज़ार पाक से गुजरी। लहक के बोलिए, इनके मज़ार के सामने से गुजरी तो उसने कहा व्हाट इज दिस, ये क्या है। लोगों ने कहा कुछ नहीं, ये ऐसा ही है। उसने कहा नो नो नो, स्टॉप द कार प्लीज, स्टॉप द कार, कार रोको, कार रोको। मुझे वहां से ऐसी खुशबू आ रही है कि ऐसी खुशबू मैंने कभी सूंघी ही नहीं। और लहक के बोले ऐसी खुशबू मैंने सूंघी ही नहीं। कहा अच्छा करना क्या चाहते हो। कहा आई विल डेफिनेटली गो, मैं वहां जरूर जाऊंगा, मुझे वहां ले चलो, टेक मी हियर, मुझे वहां ले चलो। लोगों ने कहा यार मेहमान है, चलो ले चलो मजार के अंदर। तो जब वो मजार पे गए, जब वो मजार के पास गए तो देखा कि दरवाजे पे एक बुजुर्ग खड़े हैं और उनके हाथ में एक केतली है। क्या है बोलिए। उनके हाथ में एक केतली है और एक हाथ में कप है। तो बुजुर्ग ने पूछा चाय पियोगे, तो उसने कहा जी। तो चाय ढाल कर दिया। जैसे ही केतली को, जैसे ही अपने कप को पकड़ा ना, वो कप को देखकर बेहोश हो गया।
चारों तरफ भगदड़ मच गई। अरे अभी तो बिल्कुल ठीक ठाक था, अभी इसको क्या हो गया? पानी के छींटे वाटे मारे गए। होश में आया, बोला क्या हुआ? कहा बोलो, ये ना बोलो क्या हुआ, ये बोलो क्या नहीं हुआ। क्या नहीं हुआ क्या मतलब? कहा जिस सवाल के लिए मैं दुनिया भर में भटक रहा था, लंदन, अमेरिका, बर्तानिया, कनाडा गया, जो सवाल का जवाब कहीं नहीं मिला, वो दाता के दरबार से मिल गया, इस मज़ारे पाक से मिल गया। लोगों ने कहा कैसे मिला? ये मेरे हाथ में ये कप देखो, मेरे हाथ में ये कप देखो, मेड इन लंदन, ये कप देखो, ये वही कप है जिस, मैं तवज्जो चाहूंगा, मजमे से नारा भी चाहूंगा, ये वही कप है जिसमें मैं रोजाना अपने घर लंदन में बैठकर रोजाना सुबह में कॉफी पीता था। उसी कप में उन्होंने मुझे चाय पेश करके ये जवाब दे दिया कि जिस तरह लंदन से ये कप लाहौर आया है ना, वैसे ही तख्ते बिल्किस भी यमन से बैतुल मुक़द्दस, वैसे ही वैसे ही या रसूल अल्लाह। जिस तरह से ये कप लंदन से लाहौर आया है ना, उसी तरह से तख्ते बिल्किस भी यमन से बैतुल मुक़द्दस पहुंचा था। उसने कहा सुनो, जिसको लंदन, अमेरिका, बर्तानिया वापस जाना हो जाए, मुझे कहीं नहीं जाना। मेरे सवाल का जवाब मिल गया। अब मैं ये दर छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा। वो वहीं रहने लगा, इस्लाम कबूल किया, वहीं इंतकाल हुआ, वहीं तदफीन हुई। वो चले जाए। लाहौर में दादा अली हिजवेरी का जो मजार है ना, उनके नीचे जो लंगर खाना, उस लंगर खाने में के नीचे उनका मजार है, और पत्थर पे ये लिखा हुआ है। क्या क्या लिखा है मैं पढ़ के सुना रहा हूँ, बोलेगा मौलाना उड़ा के चले गए। फारूक अहमद, इनका नाम था लीनॉर्ड। क्या नाम था? लीनॉर्ड इंग्लिस्तानी। लेकिन जब ये ईमान ले आए तो इनका नाम हुआ फारूक अहमद। इनका नाम हुआ फारूक अहमद। फारूक अहमद इंग्लिस्तानी। तारीख विलादत भी है, और जब इस्लाम कबूल किए वो तारीख भी है, और जब वो पर्दा करते हैं वो तारीख भी है। तो बताइए, रोजाना हजारों लोग जा रहे थे, खुशबू किसको मिली? जो जितना दिल लगाएगा ना, वो उतना ही पाएगा। कट जाएंगे अय्याम मेरे तिश्ना नबी के, मैं खाना सलामत रहे बरसात के। बोलो देखिए, आप बड़ी तेजी के साथ एक चीज मैं बता दूं आपको, जलसे किस लिए होते हैं माशाअल्लाह, अकीदा भी समझ जाए, सुभान अल्लाह, और आप देखने में भी समझ जाए। एक क्वेश्चन है जिसका जवाब मैं यहाँ पर दूंगा, और इंशाअल्लाह उससे बहुत सारे लोग परेशान रहते हैं। इस पे अमल करेंगे तो जमीन पे भी चमकते रहेंगे और जमीन में भी चमकते रहेंगे।